عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے پیغمبروں کا ایک طویل سلسلہ دنیا کے اندر قائم رکھا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آنے والے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام یہی تھا کہ وہ نبیوں تک اللہ کا پیغام وحی کی صورت میں لے کر آتے تھے۔ جب نبی آخری ہوئے تو جبرائیل کا کام بھی ختم ہو گیا، وہ بھی آخری اپنے مقصد کو پورا کر کے اپنے فرائض سے سبکدوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے بھلائی کے لیے نمونہ بنا کر ہمارے سامنے رکھ دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام نوع انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک عمل انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک ایسی مثال ہے جس کی مثال کبھی دنیا کے اندر کوئی دے نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ معاشرہ اس وقت کے زمانے کا بدترین معاشرہ ہے۔ بظاہر یہ لوگ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پہ ہیں، اپنے آپ کو ملت ابراہیم کا جز سمجھتے ہیں۔ لیکن کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ جس کام کے لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، اللہ کی توحید کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، یہ ان کے ماننے والے، ان کے اوپر ایمان لانے والے، ان کے اوپر دعویٰ رکھنے والے کہ ہم ابراہیم کی امتی ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اندر منع کیا گیا تھا۔ ویسے تو ہر نبی کا بھی یہ اصل مطمع نظر یہی تھا کہ دنیا کے اندر تمام لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، ایک اللہ کے سامنے سر جھکائیں، ایک اللہ سے امید رکھیں، ایک اللہ کے اوپر توکل کریں، ایک اللہ کے ساتھ ہر چیز طلب کریں۔ یہ مطمع نظر ہر نبی اور رسول کا تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے مخالفین وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت کے اندر تھے، وہ ہمیشہ وہ کام کرتے جن سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک صالح اور سلیم الفطرت شخص تھے۔ وہ اپنی قوم کو دیکھتے کہ قوم کس راستے پہ چل رہی ہے، وہ قوم کو منع کرتے کہ جس راستے پہ تم چل رہے ہو یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ ابراہیم کے والد آزر جو بت گر تھے اور بت پرست تھے، دونوں کام اکٹھے کرتے تھے، بت بناتے بھی تھے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ ابراہیم ان سے بھی کہتے ہیں، اے میرے باپ، جس راستے پہ آپ چل رہے ہو یہ راستہ گمراہی کا راستہ ہے،
یہ راستہ نقصان کا راستہ ہے، یہ راستہ اللہ کے ساتھ بغاوت کا راستہ ہے، اس راستے سے آپ منع ہو جاؤ۔ لیکن آزر کسی طور پہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ابراہیم کو بھی کہتا تھا کہ تم ہمارے معبودوں کے خلاف بات کر کے ہماری توہین کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام توحید کے ماننے والے پکے مسلمان، وہ کبھی بھی اپنی باپ کی باتوں کے اندر نہیں آئے۔ انہوں نے ہمیشہ حق کا علم سر بلند رکھا، حق بات کہتے رہے، برائی سے روکتے رہے، اور اپنے آپ کو بھی ہر مصیبت اور مشکل کے لیے بھی تیار کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے موقف سے سرے منہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا، ایک تمنا تھی کہ اللہ میری ذریت میں سے آخری پیغمبر بھیجنا۔ بہت سی قربانیاں دی گئیں جن کا تذکرہ عموماً آپ کے سامنے کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرماتے ہیں، اور محمد علیہ السلام کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں آپس میں کزن ہیں، دونوں ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اس عظیم نبی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسماعیل کی اولاد کو آخری نبی کے لیے چن لیتا ہے۔ محمد علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہودیوں کو پتہ چلتا ہے، یہودیوں کے علماء اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد علیہ السلام کے خصائص کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، نشانیاں کیا ہیں۔ انہیں شدید تکلیف پہنچتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق کی جگہ اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی پیدا ہوا ہے۔ وہ بالکل وہی کام کرتے ہیں جو اس سے پہلے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے محمد علیہ السلام کو دنیا کے اندر ناکام بنا دیا جائے، یا تو ان سے پیچھا چھڑا لیا جائے یا ان کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کو، آخری رسول کو قریش مکہ کے درمیان پیدا کیا، اور ان کے اندر وہی خصلتیں موجود تھیں جو آزر کے خاندان کے اندر موجود تھیں۔ قریش مکہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ قریش مکہ نے مکہ کے اندر حرم کعبہ کے اندر 365 بت اکٹھے کر رکھے تھے۔ یہ اصل میں وہ بت ہیں جو تمام قبائل کے یرغمالی تھے، اور ان بتوں کی وجہ سے وہ چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، منتیں مانی جاتی تھیں، بکرے چڑھتے تھے، وہ تمام یہ قریش کے پیٹوں میں جاتے تھے۔ ان کی زندگی کا دار و مدار، ان کا رزق کا ذریعہ ہی یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے، اللہ کے رسول اس معاشرے کے اندر پروان چڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، زندگی ان کے سامنے گزرتی ہے، 40 سال کی عمر کے اوپر نبوت کے مقام کے اوپر فائز کر دیے جاتے ہیں۔ محمد علیہ السلام یہ تمام چیزیں اپنے سامنے دیکھتے ہیں اور کڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو توحید کی طرف بلاتے ہیں، اپنی قوم کے ایک ایک بندے کو بلاتے ہیں کہ تم اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید سے اپنے آپ کو دور مت رکھو۔ کامیابی کا راستہ صرف یہی ہے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہم وقت ہمیں تیار ہو جاؤ، تاکہ تمہیں قیامت والے دن سرفراز کیا جائے، قیامت والے دن تمہیں اعزاز سے بخشا جائے کہ تم آخری امت کے آخری نبی کے آخری امت ہو، اور تمہارے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ تم دنیا کے اندر اللہ کے دین کا کام جو اس سے پہلے نبی اور رسول کرتے رہے ہیں، تم وہ کام سر انجام دو۔ محمد علیہ السلام کی زندگی ایک ایک پل ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی بچپن کی ہو، جوانی کی ہو،
ادھیڑ پن ہو نبوت کے بعد کا ہو، ہر معاملے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل انسان کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. کہ کوئی کسی کے پاس گھڑی نہیں ہے، وہ آج گھڑی خراب ہو گئی میں خیال وہ مجھے بتاتا رہے کہ ٹائم کیا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے. اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر شدید محنت کرتے ہیں. جس طرح کے طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمایا جاتا ہے، مصیبتوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، فتنوں میں ڈالا جاتا ہے. اللہ کے رسول ہر میدان کے اندر اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے. مصیبتوں کے پہاڑ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو مختلف قسم کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ان کے ہاتھوں میں دم توڑ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جسمانی تشدد انتہا تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی میدان میں پیچھے نہیں ہٹتے. اللہ کے رسول کے اوپر جسمانی تشدد ہے، ان کے اوپر ذہنی تشدد ہے، ان کے خاندان کی ناکہ بندی ہے، ان کو مکہ سے باہر نکال کیا جاتا ہے، ان کو شیب ابی طالب کے اندر محصور کیا جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول اس کے خاندان کے لوگ جو مسلمان تھے شدید مشکل کے اندر ہیں، لیکن یہ عظمت کا پہاڑ کبھی ڈگمگاتا نہیں ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شدید ترین مصیبت کا ایک پہاڑ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. منافقین کی ایک جماعت ہے، وہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی توحید کی دعوت دنیا کے اندر پھیل رہی ہے، دنیا کے اندر آپ کی دعوت کے چرچے ہیں، اس سے پہلے نبیوں کی طرح آپ کی دعوت بھی لوگ قبول کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ چند اپنے شاگرد ہمارے ساتھ روانہ کر دیں تاکہ وہ ہماری تربیت کریں، ہم اللہ کی توحید کو سمجھ سکیں، اللہ کے دین کو ہم سیکھ سکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کے اندر بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے، تم نے مجھ سے تقاضا کیا ہے. اللہ کے رسول اپنے 70 حفاظ کو ان کے ساتھ روانہ کرتے ہیں. یہ لوگ ان حفاظ کو لے کے چلے جاتے ہیں، راستے میں ایک ایک حافظ کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور 70 کے 70 حفاظ کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچتی ہے. اللہ کے رسول شدید غم کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے، جسمانی تشدد قبول کر لیا، اپنے اوپر مصیبتیں برداشت کر لی، شعب ابی طالب کے اندر بھوک ننگ کو ہم نے سہ لیا، اپنے ملک سے نکالنا قبول کر لیا، اپنے سامنے اپنے اصحاب کی قتل و غارت کا جو میدان گرم کیا گیا تھا اس کو قبول کر لیا. بلال پہ ظلم ہوتا ہے، اللہ کے رسول برداشت کرتے ہیں. آل یاسر کو دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے، اللہ کے رسول برداشت کر جاتے ہیں. لیکن یہ صدمہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں برداشت نہیں کر پاتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، وہ اس موقع کے اوپر 40 دن مسلسل قنوت نازلہ بد دعائیں ان لوگوں کے لیے کرتے ہیں جن لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی ساتھیوں کو، انتہائی محبت کرنے والے ساتھیوں کو، علماء کو اور حفاظ کو شہید کر دیا. 40 روز تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام لے لے کر ان کے نام بد دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسا انہوں نے ظلم کیا ہے ان کو دنیا کے اندر اس سے بھی زیادہ ذلت و رسوائی کا مقدر ان کے نام کر دیں. یہ وہ رسول ہیں. دکھ کس کا ہے؟ اپنی جان کا دکھ نہیں ہے.
دکھ کس کا ہے؟ ان ساتھیوں کا دکھ ہے جو ان کے ساتھی تھے، دست و بازو تھے، ان کا دکھ سب سے بڑھ کے ہے۔ یہ محمد علیہ السلام کی دعوت اس طرح پھیلتی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان تھا، اللہ کے رسول نے دعوت دی، لوگوں نے قبول کر لیا، پھر جنگ فتح ہوتے، پھر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے، بدر ہوتی ہے، احد ہوتی ہے، تبوک ہوتی ہے، اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے آپ دیکھیں کتنا لمبا ایک قصہ ہے، ایک لمبا پروسیس ہے، جس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر تمام معاملات کے اندر اپنے آپ کو جھیل کے اپنے آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ پھر وہ دن آتا ہے کہ قرآن کے اندر آیت نازل ہوتی ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ بدر کا موقع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سرخرو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرت آتی ہے، مسلمان سرخرو ہو کر فتح یاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے آج مسلمانوں کی عزت رکھی ہے، اور آج اگر یہ چند تیرے نام لیوا دنیا کے اندر سرخرو نہ ہوتے تو شاید قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا کے اندر کوئی موجود نہ ہوتا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے سامنے نمونہ بنا کر رکھ دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخری دن آ گئے، ایک حج کا موقع آیا، اللہ کے رسول خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر پوری انسانیت کو ایک چارٹر دیتے ہیں انسانیت کا۔ اس سے جامع بات، اس سے مفصل بات کائنات کے اندر کوئی کر نہیں سکتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حجت الوداع کے موقع پر تمام انسانیت کو ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات انہوں نے یہ فرمائی، اے لوگوں جانتے ہو میں تمہارے سامنے میں نے زندگی گزاری ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس سے بعد میں آپ کے ساتھ مخاطب نہ ہو سکوں۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص کسی زبان کی بنیاد کے اوپر، کسی نسب کے بنیاد کے اوپر، کسی رنگت کے بنیاد کے اوپر، کسی مال دولت کی بنیاد کے اوپر اعلیٰ نہیں ہے الا بالتقوی، مگر وہی شخص سب سے آگے ہے، سب سے مکرم ہے، سب سے عزت والا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ کوئی عربی اجمی پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی اجمی پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی کالا گورے پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی گورا کالے پہ فضیلت نہیں رکھتا، کوئی مالدار غریب کے اوپر فضیلت نہیں رکھتا، غریب مالدار کے اوپر فضیلت رکھتا، الا بالتقوی، سوائے اس کے کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ تم یاد رکھو تم ایک ماں باپ کی اولاد میں سے ہو، اور تمہارا باپ آدم تھا، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، لہذا اپنے آپ کو سمجھو تم کیا ہو۔ انسانیت کی بھلائی کے لیے تم اگر کام کرو گے دنیا کے اندر سرخروئی اور کامیابی تمہارے قدم چومیں گی، اور اگر تم انسانیت کے اس معیار کو بھول گئے جو میں تمہارے سامنے رکھ کے گیا ہوں تو یاد رکھو دنیا کے اندر کوئی کامیابی تمہیں کامیاب نہ کر سکے گی، کوئی مال دولت تمہیں کامیاب نہ کر سکے گی۔ فرمایا جس طرح کہ آج دنیا کے اندر ہزار قسم کے دنیا کے اندر لوگ مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، یاد رکھو مسلمانوں تمہارے ذمہ یہ فرض ہے کہ ہر ستم زدہ شخص، ہر مصیبت زدہ شخص کی تم قریب جاؤ، اس کے قریب جا کے اس کی مہربانی کرو، اس کے اوپر ہاتھ بٹاؤ، اس کے ساتھ مدد کرو، یہی تمہارے زندگی کا حال ہونا چاہیے۔ اے لوگوں تمہارے پاس جن لوگوں کی امانتیں ہیں ان امانتوں کو ان کے حوالے کر دو کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جس کو تم اٹھا کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اے لوگوں کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کے نقصان نہ کرو، کہ کسی کی عزت تمہارے ہاتھوں سے غیر محفوظ نہ ہو۔ یاد رکھو تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایک ایک چیز کا حساب لینا ہے، تمہیں حساب لے کے دنیا کے اندر تمہیں سرخرو کرنا ہے، اس سے تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ پھر فرمایا ہے لوگوں اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، آج کے بعد جس شخص نے سود کا کوئی کاروبار کیا ہے، لین دین کیا ہے، یہ بقایا اس کے اوپر رہتا ہے، لوجہ اللہ معاف کر دو، کوئی سود کا کاروبار آپ کے بعد تم دنیا کے اندر نہیں کرو گے۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں عورتیں تمہاری رعایا ہیں، تمہارے زیر دست ہیں، ان کا خیال کیا کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو، ان کے اوپر ظلم نہ کرو۔
عورتیں کم عقل ہیں، ان کی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ساتھ زیادتی ظلم کرنے کو مت کرو، صلہ رحمی کرو، بہتر بات کرو، ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ یہ عورتیں تمہارے صحیح مستحق کی سب سے زیادہ مستحق تمہارے لیے یہی ہیں۔ اور فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ کے سامنے تمہیں پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا اس دنیا کے اندر، میں آخری رسول ہوں، میرا پیغام آخری پیغام ہے، تم اس کو مان لو گے، اس کے مطابق زندگی گزارو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے لوگوں، دنیا کے اندر تمہیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا گیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر فرمایا اے لوگوں، میں نے دین کی دعوت تم تک پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اوپر نازل کیا قرآن کی صورت کے اندر یا وحی کی صورت کے اندر، یا میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں مجھے بتلائی ہیں، میں نے تمام و کمال تم تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کر دی ہے۔ میں نے دین کا کوئی حصہ تم سے نہیں چھپایا، دنیا کی کوئی بات تم سے میں چھپائی نہیں، نیکی جتنی تھی میں نے تمہارے ساتھ ظاہر کر دی، برائیاں تمام تمہارے سامنے میں نے ظاہر کر دی، کہ آگاہ ہو جاؤ، اس نصب العین کو ساتھ لے کر چلو گے، دنیا کے اندر کامیابی و کامرانی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا ذلیل و رسوا کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ بتایا کہ دنیا کے اندر اللہ کا دین غالب اور نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا کے اندر جیسے تم اپنے لیے محنت کرتے ہو، تمہارے لیے بدرجہ فائق لازم ہے کہ تم اللہ کی دین کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرو، محنت کرو، اللہ کے اوپر توکل کرو، کوشش تم کرو، نتیجہ اللہ نکالے گا، جب چاہے گا اللہ نتیجہ نکالے گا۔ لیکن تم میں سے ہر شخص یہ یاد رکھے کہ دنیا کے اندر اس نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 20 نکات مختلف ارشاد فرمائے ہیں، وہ تمام تفصیل بتائیں بہت لمبا ہو جاتا ہے معاملہ، لیکن بنیادی یہ ہے کہ لوگوں اللہ کی دین کی توحید کی ترویج کے لیے ہم وقت تیار ہو جاؤ۔ جس کو جتنا معلوم ہے دین کے بارے میں اس کو اپنا محفوظ نہ رکھے بلکہ اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ دنیا کے اندر ہر انسان تک تمہاری یہ دعوت پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی زندگی دی تھی، جتنا ٹائم میرے پاس تھا، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ دنیا کے اندر اس دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے کچھ اچھے اسلوب سے میں لوگوں تک بات ضرور پہنچاؤں۔ اے لوگوں، تم تک بات پہنچی ہے، تم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو تیار کر لے کہ پوری کائنات کے لوگوں تک یہ دعوت توحید ہر حالت کے اندر پہنچائی جائے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، قیامت والے دن جو لوگ اللہ کی توحید سے ناواقف اللہ کے حضور پیش ہوں گے، وہ اپنا ایک بہت بڑا عذر یہ پیش کریں گے کہ اللہ، ہم تک یہ دعوت پہنچانے والوں نے پہنچائی نہیں ہے، ہم تک یہ حق بات جو پہنچنا چاہیے تھی کسی نے ہم تک بات پہنچائی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم تیرا دین کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، رسول کون تھے، نبی کون تھے، اور محمد علیہ السلام آپ کون ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اگر یہ قوم جس کو آپ نے مقرر کیا تھا، اسلام کی دولت سے بہرور کیا تھا، اگر یہ لوگ اپنے فرائض منصبی کو آگاہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے، ہم تک دین پہنچا ہوتا، ہم لوگوں تک پہنچائے ہوتے، لیکن انہوں نے ہم تک نہیں پہنچایا۔ یاد رکھو، یہ اتنا بڑا ایک کیس ہمارے خلاف بننے والا ہے قیامت والے دن، جس سے چھٹکارا ممکن نہیں ہوگا۔ ہر بندہ جو دنیا سے جا رہا ہے، دنیا سے بغیر توحید کے، بغیر دعوت کے، بغیر ان کو اسلام کی آشنائی کے وہ بازار جا رہے ہیں، وہ سب یہ کہیں گے ہمیں معلوم نہیں۔ مجرم یہ ہیں جن کے پاس قرآن تھا، مجرم یہ ہیں جن کے پاس اللہ کے رسول کے فرامین تھے، مجرم یہ ہیں جن کے پاس دین بتا مکمل اللہ تعالیٰ تم نے بھیجا تھا، ان کو امانت تم نے دی تھی کہ اس بات کو پہنچانا ہے۔ یہ لوگ غفلت کا ارتکاب کرتے رہے، نہ خود عمل کیا، نہ کسی اور کو عمل کرنے کے لیے تیار کایا۔ آج ہمیں کس چیز کا جرم کیا جاتا ہے، ہمیں کس جرم کی سزا دی جاتی ہے؟ بھائیو، قیامت والے دن ایسا نہ ہو کہ کفار کا معاملہ تو اللہ اپنی مرضی سے جیسا جی چاہے گا کرے گا، ہم پکڑے جائیں، ہمارے اوپر جرم ثابت ہو جائے کہ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ ان کی زندگی کا مقصد بھی صرف دنیا کمانا تھا، دنیا کے لیے محنت کرتے تھے، دنیا کے لیے تمام دگ و دو کرتے تھے، دین کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں تھا، اور سمجھ لے رکھا تھا کہ بس مولوی صاحب ہیں، وہ بات کر رہے ہیں، یہی کافی ہے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَبَلِّغْ عَنِّي وَلَوْ آیَةً، اے لوگوں میری طرف سے پہنچاؤ، چاہے ایک ہی آیت ہو،
کوئی مسلمان اس کام سے فارغ نہ ہو. کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ کام تو کسی اور طائفے کا ہے، کسی اور مخلوق کا ہے. میرے ذمہ تو دنیا کمانا ہے، بچے پالنا ہے، اپنے کاروبار درست کرنا ہے. میرے ذمہ لوگوں کو تک بات پہنچانا نہیں ہے. آپ کی استطاعت کے مطابق جتنا آپ کی استطاعت ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے دوست ہیں، برادری ہیں، سب تک یہ بات پہنچانا آپ کے ذمہ لازم ہے، ورنہ مجرموں کو کٹہرے کے اندر اللہ تعالیٰ تمہیں کھڑے کر دے گا. حضرات یہ چند چیزیں باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمارے سامنے آتی ہیں، جن کے اوپر عمل نہ کر کے اس وقت دنیا کے اندر ذلیل ترین قوم بن کے رہ گیا ہے. آج دنیا کے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے ہیں، آج وہ ہمارے اوپر حکمرانی کا دعویٰ کرتے ہیں، آج وہ ہمارے آقا بن کے بیٹھے ہیں، ہم ان کے غلام بن گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس اسلوب کو، اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ خود سمجھا، نہ سمجھنے کی کوشش کی، نہ اس کو آگے پہنچانے کی ہم نے کوئی محنت تگودو کی. ظاہر ہے سبب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. جیسی قوم ہوتی ہے، جیسے اس کے اعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسا ہی ان کے ساتھ نمونہ اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ بھی معاملہ وہی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب جس کو آج دنیا کے تمام لوگ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مسلمان تو مانتا ہی مانتا ہے، غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ واقعی یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں، سچائیاں، وہ یونیورسل ٹروت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کر دی ہیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. لیکن ہم سانپ بن کے اس قرآن کے اوپر بیٹھ گئے، نہ خود عمل کرتے ہیں، نہ کسی کو عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب کا کوڑا ہماری پیٹھ پہ برس رہا ہے. اس وقت مسلمانوں کا خون اس وقت اذان کیا جا چکا ہے، مسلمانوں کا مال ان کے لیے مال غنیمت بن چکا ہے. جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں وہ آ کے مسلمانوں کا مال لوٹ کے لے جاتے ہیں. اس لوٹے ہوئے مال سے مسلمانوں کے اوپر اسلحہ خرید کے مسلمانوں کے سینے چھلنی کرتے ہیں، مسلمانوں کی خواتین کے بے آرزوئی کرتے ہیں، ان کی بے آبروئی کرتے ہیں. یہ تمام کام کیوں ہوتا ہے؟ ہمارا پیسہ، ہماری قوت، ہماری طاقت اور ہمارے طاقت سے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کے اوپر ظلم کب چکی وہ چلائی جاتی ہے، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں. یہ معاملہ کب تک چلے گا؟ اگر تم باز نہیں آؤ گے، اس سے پہلی امتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب بھیجتا رہا جنہوں نے اپنے فرض منصی پہ روح گردانی کی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کو نشان عبرت بنا دیا. دیکھو یہود کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا، کس طریقے سے اس سے پہلے نوح کی قوم کو کیسے تباہ کیا گیا، قوم عاد کو، قوم ثمود کو کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، ان کو تباہ کیا گیا. کوئی بعید نہیں اگر ہم مسلمان اگر دوبارہ درست نہ ہوں تو ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ویسا ہی معاملہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچا، ہمیں توفیق دے کہ ہم دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر اس دین کو دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچانے کے لیے محنت صحیح کوشش کریں جتنی ہماری استطاعت. اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ فرض بے منصبی بہت گراں بوجھ ہے، ہمارے ناتواں کندھے ہیں، لیکن توفیق تجھ سے مانگتے ہیں. اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی توفیق دے گا تو معاملہ چلے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا فارحمنا لنكونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم انت ولینا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ جو آج کل حالات ہیں، جیسے شدید ترین گرمی کا پورے ملک کے اندر لہر ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر لہر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ایک جھٹکوں میں سے ایک جھٹکا ہے کہ دیکھو کسی اس موسم کے اندر کبھی اتنی شدید گرمی نہیں پڑی. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تو ہمارے ہمیں معاف کر دے، ہمارے اوپر رحم فرما. اس وقت دنیا کے اندر چرند و پرند پیاسے ہیں، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت باران رحمت کا نزول فرما. اللہ تعالیٰ اس بارش جو اپنے اوپر رحمت کا نزول ہم کہتے ہیں ہمارے لیے مصیبت نہ بلکہ ہمارے لیے آسانیاں بنا. دنیا کے اندر جتنے لوگ مرخور ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، ظلم سہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظلم سہنے کی پاداش کے اندر دنیا اور آخرت کے بدلے ان کو عطا فرما. دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے حقوق کا، اللہ کے دین کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی نصرت فرما۔ دنیا کے جو لوگ بھی پاکستان کے خلاف ہیں، اسلام کے خلاف ہیں، ہم صرف دعا مانگتے ہیں، اللہ دعا ہی تم ہماری قبول فرما لے۔ ہمارے پاس اتنی ہمت نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم ان کی ہاتھ، ان کی گردنیں ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکیں۔ وہ ظلم کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہم صرف اللہ تعالیٰ تجھ سے دعا مانگنے کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ان کے اوپر ہمارے اوپر رحم فرما، ہمیں طاقت دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ دنیا کے اندر پاکستان کے دشمن یقیناً سرگرم عمل ہیں۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ملک وہ یقیناً ہمارے ملک کی تباہی و بربادی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمتیں تیرے پاس ہیں، قوت کے خزانے تیرے پاس ہیں، لوگوں کے دل تیرے ہاتھ کے اندر ہیں، تو ان کے دلوں کو موڑ دے، پاکستان کی مدد فرما۔ پاکستان کے اندر جو لوگ پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ مقروض ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے تمام ان کے قرضوں کو دور فرما۔ یا اللہ دنیا کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ مسلمان خواتین لڑکیاں گھروں کے اندر بیٹھی ہیں، یہ ظلم کی وجہ سے، یہ جبر و استبداد کی وجہ سے، یہ مطلوب ہمارے ملک کے اندر جو مختلف ہم نے خود بنا رکھے ہیں، بت بنا رکھے ہیں، ان کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے۔ ہمیں معلوم ہے بہت بڑی مشکلات ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایسا سبب پیدا فرما جس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ نکاح انتہائی آسان ہے۔ یہ تمام رسومات سے مسلمانوں کو دور کر کے ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے اپنے گھروں کے اندر رخصت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہی کرنے پہ قادر ہے، تو ہی سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے اندر ہماری مدد فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، تنگ دستی کو دور فرما۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو لوگ حالت ایمان کے اندر دنیا سے تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ تیرے گھر پہنچ گئے، تیرے رحم و کرم کے اوپر ہیں، اللہ تو ان کے اوپر اپنی رحم کی بارش فرما، اللہ ان کے اوپر تمام رحمتوں کو نزول فرما۔ اللہ تعالیٰ اپنی صداقت کے صدقے، اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کے صدقے، رحمت کے صدقے تمام مسلمانوں کو جو حالت ایمان کے اندر دنیا سے رخصت میں اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرما۔ جو لوگ مسلمانوں کے اس وقت پیچھے لگے ہوئے اپنی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی ایمان کے اندر طاقت اور بڑھوتری عطا فرما، ان کو دنیا کے اندر تمام معاملے کے اندر سرخرو فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین واقم الصلاۃ۔ Gracias.